جلسہ مولانا فضل الرحمان خطاب کریں۔ رہبران ملت، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام اس تاریخی اور فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر میں پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے کارکنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کی کامیابی کے لیے جو آپ نے توانائیاں صرف کی ہیں، پرخلوص جد و جہد اور محنت کی ہے، میں اس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، آج مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنی دادی کے انتقال کی وجہ سے گفتگو نہیں کر سکی۔ میں میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے پورے خاندان سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج کے اس موقع پر جہاں میں جسٹس سیٹھ وقار صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کرتا ہوں، وہاں میں جناب علامہ خادم رضوی صاحب کی وفات پر بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ ان کے خاندان سے بھی، ان کی جماعت سے بھی، ان کے تمام متعلقین و معتقدین سے بھی اللہ رب العزت ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ایسے حالات میں آج ہم یہاں پشاور میں جلسہ عام منعقد کر رہے ہیں، جب اس سے پہلے ہم نے گوجرانوالہ میں ان بڑے اجتماعات کا آغاز کیا، ہم نے کراچی میں جلسہ کیا، ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا، اور آج اہل پشاور نے اور خیبر پختونخوا کے عوام نے تو ریفرینڈم ہی کر دیا، اور اس جلسے میں اس عظیم الشان شرکت کے ساتھ آپ نے دھاندلی کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو مسترد کر دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے پہلے ہی دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا تھا، اور آج
وہ آواز عام آدمی کی آواز بنتی چلی گئی اور آج یہ آواز پوری قوم کی آواز ہے، پوری قوم کی متفقہ آواز ہے، اور آپ کے جلسوں سے آج حکمران جماعت اور ان کے پشتیبان بوکھلائے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنا ہے اور ان کے اس اقتدار کے قلعے کو فتح کرنا ہے، ذلت و رسوائی کے ساتھ نکالنا ہے۔ جنگ کا اعلان کر چکے ہیں، اب میدان جنگ ہے، میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، پی ٹی ایم، گو نیازی! پشاور پی ڈی ایم جلسہ جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے دوستوں، ایسے حالات میں آج ہم یہاں پشاور میں جلسہ عام کر رہے ہیں۔ جب اس سے پہلے ہم نے گجرانوالہ میں ان بڑے اجتماعات کا آغاز کیا تھا تو ہم نے کراچی میں جلسہ کیا، کوئٹہ میں جلسہ کیا، اور آج تو یہاں لوگوں نے ریفرینڈم ہی کر دیا۔ اشارے نہ خبر ہوتے دا اس بے پلوڑ سمو کا خدا کول دا چاسر واسطن وپرے ہوتے۔ انشاءاللہ ہم نے چیلنج کر دیا ہے اور واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں، ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ داندری ہوئی ہے، داندری کی گئی ہے، ہمیں داندری کرنے والا بھی معلوم ہے، اور وہ جو نامعلوم ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ہم فوج اور ادارے کا احترام کرتے ہیں اگر وہ ہمارا دفاعی ادارہ ہے، اگر دفاعی ادارہ ہے ہمارے سر، لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر تنقید برداشت کرنی ہوگی۔ پھر یہ مت کہیں کہ ہمارا نام نہ لیا کرو، پھر تمہارا نام بھی لیا جائے گا، پھر تم پر تنقید بھی کی جائے گی، پھر آپ کے سامنے کلمہ حق بھی کہا جائے گا۔ اور آج بھی ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، زبانی سے پیچھے ہٹ جائیں، دستبردار ہو جائیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے، آپ اس حکومت کے خلاف آواز ہمارے ساتھ ملائیں، پھر ہم آپ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ آپ اپنے دفاع سے کام رکھیں، دفاع کام کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر! پی ڈی ایم جلسہ جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں، ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فوج اور اس کے ادارے کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارا دفاعی ادارہ ہے، وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا، حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں تو آپ ہم سے خفا ہوتے ہیں، پھر خفا نہ ہونا، پھر برداشت کرنا۔ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 2 سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اور جب کسی ملک کی معیشت گرتی ہے تو پھر وہ ریاست باقی نہیں رہ سکتی۔ ریاست کے بقا کا دار و مدار مستحکم معیشت پر ہوا کرتا ہے۔ جب ہم حکومت چھوڑ رہے تھے اور نئے الیکشن کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے بجٹ میں کہا تھا کہ آئندہ سال اس ملک کی ترقی کا تخمینہ 5.5% ہوگا، اور اس سے اگلے سال ترقی کا تخمینہ 6.5% ہوگا۔
آپ کو حکومت ملی اور آپ کی حکومت میں پہلے سال تخمینہ 1.8 پہ آیا اور جب دوسرے سال تم نے بجٹ پیش کیا تو 0.4 پہ آ گیا. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 روز پہلے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سالانہ بجٹ 0.4 پر آیا ہے. یعنی اگلے سال میں آپ کی ترقی ہی نہیں اور اس سے اگلے سال بھی کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں. پھر ہمیں کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں. یہ اشارے کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ کس چیز کے اشارے ہیں؟ اشارے مل رہے ہیں. ایک بھوکا بازار میں کھڑا ہے اور بلبلا رہا ہے. ایک آدمی گزرتا ہے، اسے کہتا ہے میرے پیچھے کوئی آدمی آ رہا ہے اور شاید آپ کے لیے کھانا لے آئے. اس کو کہتے ہیں اشارہ. اب اس اشارے سے کوئی فرق آیا؟ تو بات بنیادی یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. آج ہم اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہمارے ساتھ تعلقات قائم کرے. وہ ہندوستان جب واجپئی وزیر اعظم تھا تو وہ پاکستان اب بس کے ذریعے آیا، لاہور میں اترا، مینار پاکستان پر کھڑا ہوا، پاکستان کو ایک حقیقت کے طور پر اس نے تسلیم کیا. کیا وجہ تھی؟ پاکستان معیشت کے لحاظ سے مستحکم تھا اور وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا. افغانستان پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ ہم سے تجارت کرنا چاہتا تھا. لیکن آج افغانستان آپ سے مایوس ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے. ایران آپ کے مقابلے میں ہندوستان کی لابی میں چلا گیا ہے. چین جو ہمارا دوست تھا، ایسا دوست جن کے ساتھ ہم نے 70 سال ایسی دوستی رکھی کہ ہمالیہ سے بلند، بحر الکاہل سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی. لیکن آج ہم نے ان کے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو تباہ و برباد کر دیا امریکہ کے اشارے پر. اور ایک ٹرمپ نے دوسرے ٹرمپ کو کہا کہ چین کے منصوبے کو ناکام بناؤ. جس طرح امریکیوں نے وہاں کے ٹرمپ کو مسترد کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان کا عوام پاکستانی ٹرمپ کو بھی مسترد کرے گا. نعرہ تکبیر! مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا. کسی ملک کی معیشت گرتی ہے تو ریاست باقی نہیں رہتی. انہوں نے مزید کہا کہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 2 سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم دھاندلی کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ خفا کیوں ہو جاتے ہیں؟ روس کیوں سوویت یونین کیوں تباہ ہوا؟ دفاعی لحاظ سے طاقتور تھا لیکن معاشی لحاظ سے کمزور ہوا، اپنا وجود کھو بیٹھا. آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا گیا ہے. آج یہ پاکستان کا گوربچوف بننا چاہتا ہے. جس طرح اس کی غلط روش نے اور غلط پالیسی نے سوویت یونین کا خاتمہ کیا، آج یہ پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو کہتا ہے کہ یہ مجھ سے این آر او چاہتے ہیں. پیدامون این آر او غواړي او د این آر او دومره ښه ده چې موږ د این آر او دا او هم نه قبلو. دته بس این آر او
انارو تغواړي او مونږ دل نظر کو تا په انارو د سلوار لعنت چې مونږ تا نه غواړو. تو میرے محترم دوستو، جو حکومت سیاسی طور پر ناجائز، جس کی کوئی حق اقتدار موجود نہیں، جو کارکردگی کی بنیاد پر نااہل معاشی قاتل ہے پاکستان کا، آج ناکام خارجہ پالیسی کہ نہ تو آپ پر امریکہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، نہ آپ پر چین اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے. ہندوستان پہلے سے آپ کا دشمن ہے. افغانستان آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، ایران آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اور تم دوسروں کو کرپٹ کہتے ہو. جب تم اقتدار میں آئے تو سعودی عرب نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو $2 ارب دیے. امارات نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو $2 ارب دیے. آج 2 سالوں میں وہ آپ سے ناراض، اور اس حد تک ناراض کہ اپنے پیسے پہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے پیسے کو تم کہیں اپنے پیٹ میں نہ ڈال دو، اس کو ضائع نہ کر دو. چین کے پیسے کو ضائع کیا، سعودی عرب اب اپنے پیسے کو ضائع دیکھ رہا ہے. اس نے آپ سے $2 ارب واپس مانگ لیے. امارات نے تم سے $2 ارب واپس مانگ لیے ہیں. تم پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. تم نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا ہے. تم نے پاکستان کو تنہا کر دیا ہے. اب کہاں ہیں تمہارے وہ NGOs جو کہتے تھے کہ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں، یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں، خون اور زہر کی نہریں بہ رہی ہیں. تم دنیا کی نظروں میں بھی ناقابل اعتماد، تم اپنی قوم کی نظروں میں بھی ناقابل اعتماد، تم اپنے پڑوسیوں کے نظروں میں بھی ناقابل اعتماد. تو پھر یہ قوم کوئی جانوروں کی قوم نہیں ہے کہ جس کے سامنے آپ جو چارہ ڈالیں اور وہ قبول کر لیں، اور جس طرح آپ ان کو ہانکیں وہ ہانکتے چلے جائیں. یہ انسانوں کا ملک ہے، معزز شہریوں کا ملک ہے، محترم لوگوں کا ملک ہے. محترم قوم کے اوپر کسی ذلیل اور رسوا انسان کو مسلط نہیں کیا جا سکتا. مرد آباد دشمن حکمران. پشاور میں PDM جلسہ مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم دھاندلی کے خلاف بات کریں تو آپ ہم سے خفا ہو جاتے ہیں. میں وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو ختم کر دیا. انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. بہت سے ہمارے قائدین نے آپ کے سامنے یہ بات کہی. کہاں ہے آپ کا لاپتہ افراد کی باتیں جو تم کیا کرتے تھے؟ آج بلوچ رو رہا ہے، آج سندھی رو رہا ہے، آج پشتون رو رہا ہے، اور پنجابی رو رہا ہے، کشمیری رو رہا ہے. کشمیر کو تم نے بیچا اور کشمیر کے سوداگر بنے. آج تم کشمیر کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہو. کیا اقتدار میں آنے سے پہلے تم نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش نہیں کیا تھا؟ مجھے بتایا جائے کہ سن 1948 اور 49 کی قراردادوں میں کشمیر کو تقسیم کرنے کی کون سی گنجائش غیر مقبول ہے؟ تو میرے محترم دوستو، یہ حکومت بھی ناجائز، اس کی داخلہ پالیسیاں بھی ناجائز، یہ انسانی حقوق کی بھی قاتل،
یہ کشمیر کی بھی قاتل، یہ فاٹا کی بھی قاتل، اور آج ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ آپ حضرات نے استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ کلک بولاڑے کا نام اور پختون قوم اگر خپل پلار نکپت پیژني، اگر غیرت پیژني، خپل پښتو پیژني، او انشاءاللہ پښتانه یو که خدای کول دغه نعرہ تکبیر، قاعدہ اشارہ کوا۔ مولانا فضل الرحمان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ پشاور میں اس وقت پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے جس جنگ کا آغاز کیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے بلاول بھٹو نے بھی خطاب کیا تھا۔ مریم نواز نے مختصر اعلان انتقال کر گئی، اس وجہ سے وہ آج خطاب نہیں کریں گے۔ جمہوری، سیاسی، انسانی حقوق کو حوالہ اودا چھے آئین پاکستان اسلامی وفاقی اور جمہوری حیثیت وہ محفوظ ہوئی اور اسلامی دفاع و تحفظ اور پہاگے باندے عمل درآمد با یقینی ہوئی دغ بنیاد باندے زمون اتحاد پر فیصلہ ہو گئی۔ مدرمان محترم ورونو دا ملک زمون دا مونگ پا دے ملک کے دچا غلامان نہیں ہو، مونگ دا پرنگی غلامی نہ دا منلے، مونگ دا امریکی غلامی نہ دا منلے، مونگ دا گوڑا گیانو غلامی ہم قبل اولو دا تیار نہیں ہو۔ ہم نے جس سفر کا آغاز کیا ہے اب وہ کافی طے ہو چکا ہے، تھوڑا فاصلہ باقی ہے۔ استقامت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے منزل کو پائیں گے، اس ملک کو پاکستان بنائیں گے، حقیقی پاکستان بنائیں گے، اسلامی اور جمہوری پاکستان بنائیں گے، وفاقی پاکستان بنائیں گے، پارلیمانی پاکستان بنائیں گے، اور 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں کوئی مت سوچے کہ ہم صوبوں کو دیے ہوئے حقوق پر کوئی سودا کے لیے تیار ہو سکیں گے۔ ہم NFC ایوارڈ پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم صوبوں کے حقوق پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ آپ کی جنگ لڑی ہے، سخت حالات میں لڑی ہے، آج پھر میدان میں ہیں، اور آج اس میدان میں آپ سب ہم ایک صف پہ کھڑے ہیں۔ اس صف کو مضبوط بنانا ہے، اس صف کو آگے لے جانا ہے۔ تمام سیاسی پارٹیاں، سیاسی پارٹیوں کے کارکن، ان کے قائدین ایک صف ہو کر انشاءاللہ اس منزل کو حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا مولانا فضل الرحمان پشاور پی ڈی ایم جلسے سے خطاب کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا موقف واضح ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہماری حکومت نہیں ہے۔ الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی، ہمیں معلوم ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دھاندلی کے خلاف بات کریں تو آپ ہم سے خفا ہو جاتے ہیں۔ میں وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو ختم کر دیا۔